آج ہم یوکرین جنگ کے آپ کہہ لیں دو اہم محاذوں پر بات کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے مشرقی یوکرین، پوکرووسک شہر کے پاس روسی فوج کی پیش قدمی جو کافی تیز لگ رہی ہے، جی اور دوسری طرف وہ جو الاسکا میں ٹرمپ اور پوٹن مل رہے ہیں، اس کے ارد گرد جو سفارتی گہما گہمی ہے۔ ہمارے پاس الجزیرہ، BBC، ٹائمز ریڈیو، مختلف ذرائع سے معلومات ہیں۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے اور یہ جو ملاقات ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک طرف تو روس کی فوجی کامیابیاں ہیں، کہا جا رہا ہے مہینوں میں سب سے بڑی۔ دوسری طرف یورپین لیڈرز ہیں جو صدر ٹرمپ پر اثر ڈالنے کی کوشش میں کہ بھائی پیوٹن سے ملنے سے پہلے یوکرین کا بھی سوچ لیں۔ تو آئیے ذرا ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پوکرووسک کے قریب کیا ہو رہا ہے، ذرا تفصیل بتائیں گی؟ جی، خبریں تو یہی آ رہی ہیں کہ روسی فوجی دستے پوکرووسک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ مشرقی یوکرین میں دفاعی لحاظ سے ایک بہت اہم شہر ہے۔ اچھا، کچھ قریبی گاؤں میں روسی جھنڈے بھی دیکھے گئے ہیں، ایسی رپورٹس ہیں۔ خود صدر زیلنسکی نے بھی مانا ہے کہ پیش قدمی ہو رہی ہے اور کہا ہے کہ جواب دیں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ بیلوسرکے جیسے قصبوں سے لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ گولہ باری بہت شدید ہے۔ عسکری لحاظ سے یہ کتنا اہم ہے؟ مطلب صرف چند کلومیٹر آگے بڑھے ہیں یا اس سے بڑا کوئی اثر ہے؟ نہیں، یہ صرف چند کلومیٹر نہیں ہے۔ رپورٹس تو کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 10 کلومیٹر تک آگے بڑھے ہیں، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ پوکرووسک کے بالکل قریب ہے۔ اس سے یوکرین کی جو سپلائی لائنز ہیں، خاص طور پر مغرب سے آنے والی، اور جو ریل کا نظام ہے، وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوکرینی فوج کو پہلے ہی وہ نفری کی کمی کا سامنا ہے، اور روسی ڈرونز کے حملے تو مسلسل ہو ہی رہے ہیں۔ کچھ فوجی مبصرین تو دفاعی لائنوں میں آپ کہہ لیں کمزوریوں یا خلا کی بات بھی کر رہے ہیں۔ یعنی دباؤ کافی زیادہ ہے۔ جی بالکل، اور اسی دوران روس کی وزارت دفاع نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے یوکرینی ڈرون حملے ناکام بنائے ہیں اور سلوویانسک میں ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ تو ہوئی میدان جنگ کی بات۔ اب ذرا سفارتکاری کی طرف آتے ہیں۔ الاسکا میں ٹرمپ پوٹن ملاقات۔ وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے یہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک لسننگ ایکسرسائز ہے، یعنی وہ بس سنیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ لگتا تو نہیں۔ دیکھیں، یورپی رہنماؤں میں تو کافی تشویش ہے۔ جرمن چانسلر مرز نے ایک ورچوئل میٹنگ بھی کی جس میں ٹرمپ اور زیلنسکی تو تھے ہی، ساتھ میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، پولینڈ، فن لینڈ کے لیڈرز اور یورپین یونین اور نیٹو کے سربراہان بھی تھے۔ اچھا خاصا بڑا اجلاس تھا۔ جی، مقصد بالکل صاف تھا، ٹرمپ کو بتانا کہ یورپ اور یوکرین کی ریڈ لائنز کیا ہیں۔ یہ ریڈ لائنز کیا ہیں؟ مطلب کن باتوں پر زور دیا گیا؟ جی، بنیادی بات تو یہ تھی کہ طاقت سے سرحدیں بدلنا قبول نہیں، اور یوکرین کے بغیر اس کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر خاص طور پر تب بڑھی جب صدر ٹرمپ کی طرف سے پہلے وہ علاقوں کے بدلے امن والی باتیں آئی تھیں۔ تو یورپی ممالک نہیں چاہتے کہ یوکرین کے مفادات کو کسی ڈیل میں نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ تو کافی غیر معمولی ہے کہ اتنے سارے یورپی لیڈر مل کے ٹرمپ کو بریف کر رہے ہیں۔ لگتا ہے فکر واقعی گہری ہے۔ اچھا، تو یورپ نے تو اپنی بات کہہ دی، روس سے کیا امید ہے؟ کیا وہ کوئی لچک دکھائیں گے یا پرانی رٹی لگائیں گے؟ زیادہ تر تجزیہ کار اور روسی حکام کے بیانات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ روس اپنے پرانے موقف پر ہی رہے گا، یعنی یوکرین نیٹو میں نہ جائے اور روس کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو مانا جائے۔ کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ پابندیوں کے خاتمے اور فلائٹس کی بحالی جیسے معاملے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ روس نے یورپی کوششوں کو وہ غیر اہم کہا ہے، اور پیوٹن کے جو جون 2024 والے مطالبات تھے نا، ہاں، وہ 4 علاقوں سے نکلنے والا۔ جی بالکل، یوکرین 4 علاقوں سے نکلے، نیٹو میں نہ جائے، لگتا ہے وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ یعنی روسی پوزیشن میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں۔ اچھا، اس سب میں یوکرین خود کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں کیا سوچ ہے جنگ بندی یا مذاکرات پر؟ صدر زیلنسکی کا موقف تو بہت واضح ہے، ڈونباس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور آئین کہتا ہے کہ کوئی بھی سرحدی تبدیلی صرف ریفرینڈم سے ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک گیلپ پول بھی تو آیا تھا۔ جی، وہ دلچسپ ہے۔ اس پول کے مطابق 69% یوکرینی عوام مذاکرات سے جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن فوجی اور سیاسی حلقوں میں یہ ڈر بہت ہے کہ اگر جنگ بندی ہوئی تو روس کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل جائے گا۔ تو عوام تو امن چاہتے ہیں، لیکن قیادت کو ڈر ہے کہ اس کی قیمت زیادہ نہ چکانی پڑے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
यूक्रेनी पार्लियामेंट के एक रुकन हैं ओलेक्सी गोंचारेंको, उन्होंने कहा कि शायद तनाज़ो को वक्ती तौर पर मुंजमद किया जा सकता है, लेकिन रूसी कब्जे को कभी नहीं माना जाएगा और यूक्रेन की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये मौक़िफ़ तो बहुत वाज़ेह है। जी, ये यूक्रेन की मजमूई पोजीशन को जाहिर करता है। बातचीत हो सकती है मगर बुनियादी उसूलों पर नहीं। तो खुलासा ये बनता है कि एक तरफ रूस मैदान में दबाव बढ़ा रहा है, जी, दूसरी तरफ सिफारती बिसात बिछी है, जहां यूरोपीय ममालिक ट्रंप पर असर डालने की कोशिश में हैं ताकि यूक्रेन के मफादात महफूज रहें। सही, और यूक्रेन खुद अपनी खुदमुख्तारी और इलाकों पर मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल। और यहीं से वो अहम सवाल उठता है जिस पर सोचना ज़रूरी है। ये जो फौजी हक़ाइक़ हैं और ये जो पेचीदा सिफारतकारी चल रही है, इस सब के बीच ऐसी कौन सी सिक्योरिटी गारंटी हो सकती है जो सिर्फ आर्जी जंगबंदी ना हो बल्कि एक पायदार अमन लाए? खास तौर पर जब रूस के बुनियादी मुतालिबात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वो नुक्ता है जो आने वाले दिनों में सबसे अहम रहेगा।